بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، نظر کا لگ جانا برحق ہے اور جو نظر بد کو برحق نہ مانے وہ کم علم اور کم فہم ہے، کیونکہ احادیث میں نظر بد کا ذکر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں لکھتے ہیں کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے حاضر ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ناظرین، صحیح بخاری جلد 7 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نظر ختم کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے۔ معزز ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت سی مشکلات لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ نظر بد کی وجہ ایک خوشحال و کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلنے والا کاروبار بند کرنے کی نوبت ہو جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے اور آپ اسے نظر بد سمجھتے ہیں اور آپ اس کا علاج جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک انڈا چاہیے ہوگا اور ساتھ میں سبز دھنیا خشک کیا ہوا، اور آپ نے یہ انڈا لے کر 7 جگہ یہ کلمات لکھنے ہیں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما مدعا قرعا، اور اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نیچے دھنیے کی دھونی جلانی ہے۔ اس دوران آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ انڈا کھڑا ہونے لگا ہے تو اس انڈے کو توڑ دیں۔ اگر آپ اس میں سرخ نشان دیکھیں تو جان لیں کہ آپ کو نظر بد ہے، اور اگر انڈے کے اندر سرخ نقطے یا نشان نہ ہو اس کا مطلب آپ کو نظر بد نہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی زردی نکال کر مالش کر لیں، اس کے بعد نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ان تمام تر ٹوٹکوں سے افضل اور اعلیٰ، سب سے زیادہ بہتر سورۃ الناس اور سورہ فلق کا اہتمام ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا جائے، اس کے ساتھ دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔